یہاں تو ہر ایک اس میں نہیں تھی، ہم تو بدلہ لیں گے، ہمارا آدمی کو یوں کیا، ہمارا آدمی کو یوں کہا، ہم تو بدلہ لیں گے. نہیں لوگ بدلہ لوگے، ان میں اور ضرورت پیدا ہوگی. جی ہاں سنو، آج کے لیے خیال ہے، بدلہ نہیں لوگے تو اور جری ہو جائیں گے، ہاں، اور 100 سر چڑھ جائیں گے. بدلہ لو ان سے. نہیں، ہمارے یہاں بدلہ نہیں ہے، ہمارے یہاں بدلہ نہیں ہے. جی ہاں، ایک چیز ملے گی، یا اجر لے لو یا بدلہ لے لو. جی ہاں، کیونکہ بدلہ وہ، سنو غور سے بات، بدلہ وہ دیتا ہے، بدلہ تو وہ دیتا ہے جسے اپنی طاقت کا اندازہ فرشتوں سے زیادہ ہو. اس کو اپنی طاقت کا اندازہ، انہوں نے کچھ کہہ رہا، بدلہ کون لیتا ہے دنیا میں؟ جس کو اپنی طاقت کا اندازہ فرشتوں سے زیادہ ہو. کہاں فرشتوں کی طاقت؟ ایک ادنا فرشتہ اگر دنیا میں چیخ مار دے تو سب کے مرنے کے لیے کافی ہے، دل پھٹ جائیں گے اس کی آواز سے. ہاں، اللہ نے ایک قوت دی ہے فرشتوں کو. سنو، ایک فرشتے کی چیخ کو مخلوق برداشت نہیں کر سکتی، ایک فرشتے کی چیخ کو مخلوق برداشت نہیں کر سکتی، اتنی قوت ہے. تو اپنی طاقت کا جس کو اندازہ ہوتا ہے فرشتوں کے مقابلے میں کہ وہ بدلے کی بات کرے گا، وہ جواب دے گا. سنو کیوں؟ اس لیے کہ اصولی بات یہ ہے کہ فرشتوں کی طاقت اس وقت تک ہے ہمارے ساتھ جب تک تم جواب نہیں دیتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے سنتے رہے اور مشرک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتا رہا، برا کہتا رہا، وہ سنتے رہے، خاموش رہے. جب بہت زیادہ ہو گئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک بات کا جواب دے دیا. بھائی اس کا تو جواب دینا ہے، یہ بات ایسی کہ اس کا جواب دینا ضروری ہے. ایک بات کا جواب دیا، جیسے ہی جواب دیا آپ فوراً پیٹ پھیر کے چل دیے. روایت میں ہے کہ کیا ہوا، آپ کہاں جا رہے؟ کہ ابو بکر بات یہ ہے کہ جب فرشتے جانے لگے تو ہم بھی جانے لگے. یہ ہے نا روایت میں کہ بھائی کیا ہے حدیث میں؟ ہاں، جب فرشتے جانے لگے تو ہم بھی جانے لگے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ کی مدد جب تک تمہارے ساتھ تھی ہم تمہارے ساتھ تھے، اب تمہارے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے، اس لیے ہم بھی جا رہے ہیں. آپ دیکھیے تو صحیح، اس نے تو یہ کہا، اس نے تو یہ کہا، اس نے تو یہ کہا، اس نے یہ کہا. آپ نے فرمایا کہ ہاں سب کچھ کہا، ہم نے سنا، لیکن جب تم خاموش تھے اللہ کی طرف سے مددگار فرشتہ جی ہاں ہمارے ساتھ تھا، یہ مدد تھی. اور تم نے جواب دیتے ہی یہاں فرشتے یہ نہیں کہا کہ اس نے اتنا کہا، اس نے اتنا کہا، یہ نہیں، فرشتہ چل دیا فوراً. ٹھیک ہے، اللہ کی مدد کس سے ملے گی؟ آپ کو جواب نہ دے اگر چاہتے ہو مدد. تو میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ فرشتوں کی اللہ کی طرف سے مدد کا یقین نہ ہونے کی وجہ سے آدمی جواب دے کر تسلی کر لیتا ہے. بتاؤ اپنا جواب تسلی کی چیز ہے یا فرشتوں کی مدد تسلی کی چیز ہے؟ یہ بہت موٹی سی بات ہے. لہٰذا کوئی جواب نہ دو. جی ہاں، صبر کرو. کیا کرو؟ صبر کرو. جی ہاں، کوئی کسی باتوں کو جواب نہیں. تو میں نے عرض کیا کہ حضرت عمر نے ان کو ان کا حق دیا اور 20 کھجوریں زیادہ دی. پوچھا کہ یہ زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ آپ تو میرا حق تو پورا ہو چکا ہے، جتنا میں نے سونا قرضہ دیا تھا اس کے مطابق کھجوریں ہو گئی، مل گئی. آپ زائد کیوں دے رہے ہو؟ کہ زائد اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا کہ عمر تم نے ان کو قتل کی دھمکی دی ہے، 20 کھجوریں زیادہ دینا، اس لیے زیادہ دے رہا ہوں، اس لیے زیادہ دے رہا ہوں. سنو کہ زیادہ اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے اس کا حکم ہے. یہ بات دیکھ کر حضرت زید نے کلمہ پڑھ لیا کہ میری تو شرط پوری ہو گئی، جس بات کی مجھے تلاش تھی وہ مل گئی، کہ انہیں جتنا ستاؤ گے یہ اتنا احسان کریں گے، اور جتنا ان کے ساتھ زیادتی کرو گے انہیں بردباری بڑھے گی. جی ہاں، مجھے میری بات مل گئی. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کا سن.
حضرت نے فرمایا کہ زید تم نے عالم ہوتے ہوئے یہ حرکت کیوں کی؟ تو عالم ہو یہود کے، یہ عمر بات یہ ہے کہ آپ کو دیکھتی میں سمجھ گیا تھا کہ نبی ہیں، لیکن آپ کے ساتھ زیادتی کیے بغیر معلوم نہ ہوتا، یقین نہ ہوتا، تو میں نے زیادتی اس لیے کی ہے۔ تو میرے دوستو عزیزو، یہ ہے بات کہ اس راستے میں ناگواریاں پیش آئیں گی، کیونکہ جس طرح نبی کے نبی ہونے کی علامت صبر ہے، اس طرح داعی کے داعی ہونے کی علامت بھی صبر ہے۔ آپ ہمارے ابو ذر صبر کرتے رہے نا، کب تک؟ 5 سال تک یا 3 سال تک کہ صبر کرتے رہنا یہاں تک کہ ہم سے آ کے قیامتیں مل لینا، یہ فرق صبرا یا ابا ذر حتی تلقانی وانت علی ذلک، کہ صبر کرتے رہنا یہاں تک کہ ہم سے آ کر مل لینا۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، یہ اللہ کے اپنے آپ کو قبول کرنے کا راستہ ہے۔